معجزہ کی حقیقت کیا ہے، اس سے پہلے دو باتیں سمجھو کہ اس جہان میں پہلی بار اس جہان میں جتنے بھی امور اور جتنے بھی کام چل رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک امور عادیہ، نمبر دو امور خارقہ للعادہ۔ امور عادیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ مسبب کا سبب پر ترتب، سبب کے پائے جانے کے وقت مسبب کا اس پر ترتب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک لگی ہے تو بھوک کے مٹانے کا سبب ظاہری وہ روٹی ہے۔ عام طور پہ یہی ہے کہ بھوک روٹی کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پیاس کے بجھانے کا سبب پانی ہے۔ اسی طرح سارے عالم میں مسبب کا ترتب سبب پر یہ امور عادیہ میں ہے۔ انسان کا چلنا پھرنا عورت اور مرد کے جماع کی صورت میں اولاد کا ہونا وغیرہ امور عادیہ کا قانون یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق فعل اور ایک ہے کسب فعل۔ امور عادیہ جو خلق فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور کسب فعل یہ آدمی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو کسب کا اختیار دیا، جس کو اصول کی کتابوں میں قدرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، قدرت کاسبہ۔ قدرت کاسبہ امور عادیہ کے افعال کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ خارق عادت کام جو ہے کہ بلا توسط اسباب عادیہ ظاہریہ، اس میں اسباب نہیں ہوتے۔ عام عادت جاریہ کے خلاف صدور فعل، مثال کے طور پہ آدمی کا ہوا میں اڑ پڑنا۔ اب آدمی ہوا میں نہیں اڑتا، عادت یہی ہے، اور اگر آدمی ہوا میں اڑ پڑے تو اس کو کیا کہیں گے؟
کی عادت ہے، مان تو جاؤ گے یا نہیں؟ خارے کی عادت، کبا ہوا میں اڑتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ عادت ہے خارے کی عادت، وہ عادت ہے۔ اور آدمی کا ہوا میں اڑنا یہ خارے کی عادت ہے۔ خارے کی عادت کا قانون یہ ہے کہ اس میں فعل، اس میں خلق اور کسب دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ کام ہوتا ہے ما فوق الاسباب، اس کا خالق بھی آدمی نہیں اور کاسب بھی نہیں۔ کاسب بھی اللہ اور خالق بھی اللہ۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھو، یہ جو رضاخانی ہے ان کے ساتھ ہمارا اس معاملہ میں اصل اختلاف یہ ہے کہ حضرات ہمارے کے عادت امور میں بھی کاسب اولیاء اللہ کو مانتے ہیں یا انبیاء کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح امور عادیہ میں بندے کی قدرت اور کسب ہے، اسی طرح امور خارق للعادہ میں مقربین کا کسب اور قدرت ہوتی ہے۔ جیسے امور عادیہ میں قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اسی طرح امور خارق کی عادت میں بھی وہ قدرت ہوتی من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن اس قدرت کی بنیاد پر مقربین اور خواص امور خارق کے عادہ پر قادر ہوتے ہیں اور ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ جو خارق کے عادت امور ہیں ان کی چند اقسام ہیں۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کا نام معجزہ ہے، اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کا نام کرامت ہے، اگر عام مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کا نام معونت ہے، اور کسی کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کا نام استدراج ہے۔ استدراج، ہاں بھائی، امور خارقہ اگر نبی کا ہاتھ سے مراد ہے وجود پیغمبر پر ظاہر ہو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ وجود ولی پر ظاہر ہو اس کا نام ہوتا ہے کرامت۔ عام مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کا نام ہوتا ہے معونت، اور کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، ہاتھ سے کافر اہل بدعت ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کا نام ہوتا ہے استدراج۔ استدراج، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو، دجال مسلمان ہوگا یا کافر؟ دجال کے ہاتھ پہ بھی کچھ چیزیں ظاہر ہو اس کا نام کیا ہوگا؟ استدراج۔ سامری مسلمان تھا یا کافر؟ سامری کا جو بچڑے والا پیر تھا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ استدراج۔ اسی طرح ہندو جوگی ان کے جو افعال اور کام ہیں خارق اعادہ اس کا نام کیا ہوگا؟ استدراج۔ یہ جو متنبی ہے اس کی کتاب پڑھتے ہیں، متنبی کا معنی بھی آپ جانتے ہوں گے۔ متنبی کا کیا معنی؟
جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جیسے قادیانی کو کہا جاتا ہے متنبی قادیان، جھوٹا دعویٰ کرنے والا، جان بوجھ کر نبی بننے والا، فن ادعاء اور ادعائے کذب، جھوٹے دعوے کے ساتھ۔ تو متنبی کا دعویٰ تھا کہ میرا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ سوئی کے سوراخ سے انڈا گزارتا، سوئی کا جو ٹوک اور سوراخ ہے اس سے سالم انڈا گزار لیتا۔ یہ گرفتار ہو گیا، بادشاہ کے پاس کیا، اس نے کہا میرا معجزہ ہے، نشانی ہے نبوت کی۔ نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے کہ سوئی لاؤ اور انڈا لاؤ۔ بادشاہ نے سوئی دی، انڈا دیا، اس نے سامنے انڈا سوئی کے دودھ سے گزار دیا۔ میری نبوت کی علامت۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک بات بھی سمجھو، آپ کہیں گے اس کو کیا؟ استدراج ہے، استدراج ہے۔ یہ کسی سے فائدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں بات سے ہٹ کر۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ جھوٹے نبی کے ہاتھ پہ خرچ کے عادت ممکن ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جو ختم نبوت والے حضرات ہیں یہ تقریریں کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ نبوت جھوٹی کا مدعی ہو تو اس کے ہاتھ پہ خارے کی عادت نبی پاک علیہ السلام سے پہلے، آپ کی ختم نبوت سے پہلے، یہ تو ٹھیک ہے ناممکن تھا، لیکن آپ کی ختم نبوت سے جب کہ زمان میں حجت ہو چکا ہے تو اب کوئی ناممکن نہیں۔ جھوٹے نبوت یہ دعوے دار کے ہاتھ میں بھی خوارج کا اظہار یا ظاہر ہونا ضرور، یہ واقع ہے، ناممکن ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا وقوع بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج، یہ استدراج ہے۔ اگر آپ ہندوؤں سے واقعات سنیں، ہم نے کچھ سنے اور وہ اتنے بیان کرتے ہیں، ان کی مشق ہوتی ہے اور اس مشق پر بہت عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں، تو بہرحال امور خارق للعادہ کی حقیقت اور حکم وہ میں نے بیان کر دیا۔ حکم کیا ہے کہ اس نے کسب بھی بندے کا نہیں اور خالق بھی بندے کا نہیں ہے، براہ راست کاسب بھی اللہ اور خالق بھی ان امور میں اللہ ہے۔ اب یہاں سے معجزہ کی حقیقت سمجھنا آسان ہو گئی۔ معجزے کے اصل بنیاد یہ ہے امر خارق للعادہ، وہ ایسا امر ہے جو خارق للعادہ اور ظاہر ہوتا ہے مدعی نبوت کے وجود پر اور ہاتھ پر، اور نبوت نبی سچا ہو، سچا نبی ہو، اس کے ہاتھ پر جو خارق کی عادت دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ معجزہ۔ اب امور خارقہ للعادہ کے بارے میں 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے نیچری فرقہ نیچریہ، اور اس کا دوسرا نام مستشرقین۔ یہ جو مستشرقین کا ٹولہ ہے جس میں سر سید احمد خان ہے اور باقی سب اس سے ناقل ہے، یہ مطلقاً خبارے کے عادات کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں خارے کی عادت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور جو امور عادیہ ہیں اس کے نزدیک یہ فطرت کے اصول مقرر ہیں، اور وہ انشاءاللہ آئے گا، اس پر میں گفتگو کروں گا کہ خبارے کا وجود ہے، وہ خبارے کے وجود کے منکر ہے۔ اس لیے یہ پورا ٹولہ معجزات کا منکر، کرامات کا منکر، استدراجات کا منکر
معمولات کا منکر، یہ جتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائی امور خارق للعادہ کی، اس سب کے یہ منکر ہے، اور تعمیرات کر کر کے اپنے غالب بھی سے آتی ہے نامہ اعمال۔ یہ فرقہ مرتد ہے اور صدیق ہے۔ نمبر 2، دوسری پارٹی وہ اہل تشیع اور رضاخانیوں کی ہے۔ شیعہ اور رضاخانیہ کے نظریے میں امور خارق للعادہ، اس میں کسب اور قدرت کاسبہ یہ بندے کی ہے، مقربین کی ہے۔ بعض دیگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، اور معجزے کا نبی کے اختیار میں ہونا جس کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کاسب ہے، معجزہ ہے، قدرت کاسبہ دی ہے اللہ نے۔ تو سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ کچھ بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، پہلے سمجھ آ جائے گی، تمہید کے آگے پھر تقریر آسان ہوگی۔ اہل سنت والجماعت، تیسری پارٹی اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وجود خارق للعادہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے، لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان امور میں کاتب بھی اللہ، خالق بھی اللہ، یہ کام اللہ کا ہے۔ نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں، ولی کے اختیار میں کرامت نہیں۔ اسی طرح کس علاحہ 2 فائدے میں نے بتا دیے، امور کی تقسیم اور نظریات ثلاثہ، 3 پارٹیاں، ان کے نظریات۔ اب ہم اس پہ گفتگو کریں گے اپنے دعویٰ پر۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہر حق ہے، اور معجزہ اور کرامت فعل ہے صرف اللہ تعالیٰ کا، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مخلوق کی اس میں کوئی قدرت نہیں، یہ مخلوق کا فعل نہیں ہے۔ معجزہ میں پیغمبر کا فعل، معجزہ میں نبی کی قدرت نہیں، کرامت میں ولی کی قدرت نہیں، باقی میں اتنا جھگڑا نہیں ہوتا۔ معجزہ اور کرامت یہ محل بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری بات بھی سمجھ لیں، معجزہ کا لفظ یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ اہل تشیع کے اختلاف سے اس کو عام کر دیا گیا۔ وہ اماموں کا معجزہ کہتے ہیں، امام کے کام کو کہتے ہیں معجزہ، علی کا معجزہ، جعفر صادق کا معجزہ۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں، اور اس پر معجزہ بولنا بھی حرام ہے، اشتباہ ہے۔ ہاں جی، معجزہ لغت میں عجز سے مشتق ہے، عجز سے، اور عجز ہوتا ہے قدرت کی ضد، قدرت کی ضد۔ معجزہ کی جو ہاں ہے آخر میں
تاج اس کو آپ پڑھتے ہیں، یہ معجزہ، اس تا کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ معجزہ کی تا اور ہا مبالغہ کی ہے، مبالغہ کی ہو۔ اور نمبر دو، بعض حضرات نے کہا کہ معجزۃ آیت کی صفت ہے، آیت کی صفت ہے، اس لیے وہ تا ذکر کر دی گئی۔ اس صورت میں ہاتھ یا تا کہہ لو جو مرضی ہے، یہ تعریف کی ہوگی آیت ان کی صفت ہونے کے اعتبار سے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 6 اور صفحہ 424 پر 424 اس پر معجزات کی بات پھیری ہے۔ کہتا ہے سمیت المعجزۃ لِإِجْزِ مَن يَقَعُ عِندَهُ ذَلِكَ لِإِجْزِ مَن يَقَعُ عِندَهُ ذَلِكَ عَنْ مُعَارَضَتِهَا مَن يَقَعُ عِندَهُمْ ذَلِكَ عَنْ مُعَارَضَتِهَا والہاؤ فیہا للمبالغہ، اور معجزہ کی ہا جو ہے اس میں مبالغہ کی ہے۔ او ہے یا صفت رو محذوف، یا یہ معجزہ صفت ہے محذوف کی، وہ محذوف میں نے بتا دیا، محذوف کیا ہے؟ آیتن، کوئی نکال لو آیتن۔ معجزہ کا لفظ پورے قرآن میں نہیں، حافظ پہ جو ہے تو دکھاؤ 30 پاروں میں نہیں ہے۔ اور آیت کا نام معجزہ ہے، آیت کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آیت کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ جی یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں لِإِجْزِ مَن يَقَعُ عِندَهُ ذَلِكَ، معجزہ کو معجزہ کہتے اس لیے ہیں کہ مخلوق اس کے کرنے سے عاجز ہوتی، مخلوق اس کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ جتنے اشخاص کے سامنے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے وہ سارے اس پر کیا ہوتے ہیں؟ عاجز، کوئی بھی اس سے قادر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اللہ جانی باتیں لکھ لو، پھر میں تقریر کرتا ہوں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی وہ فرماتے ہیں معجزہ عبارت از امر خارق عادت، معجزہ عبارت از امر خارق عادت کہ بردست مدعی نبوت کے برخاست مدعی نبوت صادر شود مجموعۃ الفتاوی صفحہ 78 جلد 2،
معجزہ عبارت از امر خارق عادت کہ برست مدعی نبوت صادر شود. ہاں بھائی معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ امر خارق عادت کو. اور یہ دست مدعی نبوت پر ظاہر ہوتا ہے. ہاں بھائی اس کے بعد ملا علی قاری فرماتی المعجزۃ من العجز الذی هو ضد القدرہ. معجزہ عجز سے ہے الذی هو ضد القدرۃ، وہ جو قدرت کی ضد ہے. وفی التحقیق المعجز فاعل العجز عاجز کرنے والا اور عجز کا فاعل بھی غیر ہی دوسرے میں اس کو پیدا کرنے والا ہو اللہ، وہ صرف اللہ ہے. فاعل العجز جو ہے وہ صرف وہ اللہ ہے. تو فاعل العجز جب اللہ ہے تو فعل معجزہ یعنی معجزے میں فعل کس کا ہوگا؟ اللہ کا. وہ اللہ صرف اللہ ہے. یہ مرکات حامش پر مشکات. وہاں عبارت تھوڑی لمبی ہے، میں نے وقت بچانے کے لیے مختصر کی. اگر جہاں مشکات موجود ہو تو دیکھ لینا. صفحہ 530 ہے، جلد 2 ہے. باقی ایجاد شفا والے بزرگ بہت اچھی کتاب ہے لیکن ضعیف روایتیں بڑی لگی. الشفا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہوا معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں ہوا فعل اللہ تعالی دل علی صدق النبی. ہوا فعل اللہ تعالی دل علی صدق النبی. وہ معجزہ جو ہے فعل اللہ ہی کا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے نبی پاک کی یا اللہ کے نبی کی صداقت پر، سچائی پر. کا احیاء الموتى جیسے مردوں کو زندہ کرنا، وقلب العصا حیۃ اور ڈنڈے کو سانپ سے بدلنا، وَإِخْرَاجُ النَّاقَةِ مِنْ صَخْرَةٍ اونٹنی کو چٹان سے نکالنا. آگے نقطوں کا نشان لگا ہوئے عبارت جا رہی ہے، مثالیں دی ہے اس میں. مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَن يَفْعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ. مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَن يَفْعَلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ. کہتا ہے یہ معجزہ ان امور میں سے ہے کہ ممکن ہی نہیں کوئی کر سکے سوا اللہ کے. اللہ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں.
فیکون ذالک علی ید النبی، یہ نبی پاک کے ہاتھ پر ہوگا، من فعل اللہ، اللہ کے فعل سے ہے۔ یہ الشفاء صفحہ 122 ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی لم یکن الا فعلا للہ، یہ معجزہ جو ہے نہیں ہوتا الا فعلا للہ، مگر صرف اللہ کا فعل۔ احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 97۔ علامہ ابن خلدون بولتے ہیں انہا باقیۃ بقدرت اللہ، معجزہ واقع ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے، لا بفعل النبی، نہ کہ نبی کا فعل ہے، یہ صرف اللہ کا فعل ہے نہ کہ نبی کا فعل ہے۔ مقدمہ صفحہ 93۔ مسایرہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے عقائد کی، مسایرہ، اس میں فرماتے ہیں لم تکن الا فعلا للہ، لم تکن الا فعلا للہ، نہیں ہے معجزہ مگر صرف اللہ کا فعل، فعلا للہ۔ المسایرہ صفحہ 89، 89 یہ تو ہے المسایرہ۔ دوسرا ہے المسامرہ، یہ بھی مشہور عقائد کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ان المعجزۃ لیست الا فعلا للہ۔ المسامرہ جلد 2 ہے صفحہ 81۔ اسی طرح کی عبارت شرح عقائد ہلالی، یہ وہ اور ہے ذرا سا یہ آپ نہیں کرتے، ہلالی اس کے صفحہ 95 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو بریلویوں کی معتمد علیہ شخصیت ہے اور اہل بدعت اکثر ان کے حوالے پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معجزہ فعل نبی نے، معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ فعل خدا اصل، یہ خدا کا فعل ہے، فعل نبی نے بلکہ فعل خدا اصل۔ مدارج النبوہ جلد 2 ہے صفحہ 116 ہے۔ آپ جو شرح عقائد پڑھتے ہیں مدارس میں، اس میں بھی اس کے ساتھ ملتی عبارت ہے، اور اس میں معجزات کے بارے میں اس نے جملہ لایا الناقصات للآدھا، الناقصات للآدھا، یعنی وہی کھارے کے عادت۔ شرح عقائد کا صفحہ 98۔ فتوح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، اس کا ترجمہ کیا شیخ عبدالحق نے فارسی میں، وہاں پر بھی وہ لکھتے ہیں کہ
معجزہ و کرامت فعل خدا است نہ فعل بندہ است۔ معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا فعل ہے نہ فعل بندہ است، یہ بندہ کا فعل نہیں۔ ترجمہ فتوح الغیب صفحہ 27۔ اسی طرح الجواقیت والجواہر میں بھی بہترین عبارت ہے، فرماتے ہیں اعلم ان القرآن القاطع علی ثبوت نبوت الانبیاء، قطعی برہان انبیاء کی نبوت کے ثبوت پر، والمعجزات وہ معجزات ہیں، وہیجا یا فعل خارقا للعادہ، خارق کی عادت فعل ہے۔ الجواقیت والجواہر صفحہ 107۔ اب جی دوستوں بزرگوں توجہ فرماؤ، یہ ساری عبارتیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے، دو بنیادیں ہیں معجزے کی۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ معجزہ ہے خارق عادت، نمبر دو اس خارق کا فاعل اللہ ہے، اس خارق کا فاعل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ نبی کا فعل نہیں، فعل کے بعد بات دیگر قدرت، اس میں فاعل العجز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں قدرت اللہ کی ہے، پیغمبر کی نہیں، اور کرامت میں قدرت اللہ کی ہے، پیغمبر کی نہیں۔ تو اب ذرا ذہن میں بات رکھنا، ایک عام مشہور بات ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں معجزہ کے استدلال کرنا جائز نہیں، معجزہ سے استدلال کرنا جائز نہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو۔ معجزہ سے استدلال جائز نہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خارق عادت میں تعمیم جائز نہیں، معجزہ سے استدلال جائز نہیں، مطلب کیا ہے؟ خارق عادت میں اپنی طرف سے تعمیم یہ جائز نہیں، یہ مطلب ہے، معجزہ سے استدلال جائز نہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خارق عادت امر ہے، خارق عادت۔ اب اس خرق عادت میں تعمیم نہیں ہو سکتی۔ آج بھی کسی کنواری کا بچہ پیدا ہو تو کہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کیا کی ہے؟ اس میں تعمیم کی ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی بنا پر قول مشہور چٹان سے نکلی۔ اب کوئی آدمی پہاڑ سے پھرنا شروع کر دے کہ پہاڑوں سے اونٹنیاں نکلتی ہیں چٹانوں سے، یہ ہوگی تعمیم، یہ تعمیم درست نہیں۔ حضرت ابراہیم کا آگ میں جانا اور پھر بچ جانا، بچنا یہ معجزہ ہے اور خارق عادت ہے، ورنہ آگ جلاتی ہے، پیر کو ڈالو جلا دے گی، مولوی کو ڈالو جلا دے گی، اور حضرت ابراہیم کا بچ جانا
یہ امر خارے کے عادت ہے۔ اب اس میں تعمیم کرنا کہ کوئی بھٹے میں کسی بزرگ کو ڈال دینا اور اوپر سے پڑھنا جانا رکونی مردم و سلامہ، یہ تعمیم جائز نہیں ہوگی۔ آج اس بزرگ کو جلائے گی اور دوستوں بزرگوں، معجزہ سے استدلال جائز نہیں، یہ مانا یہ مطلب ہے کہ خارے کی عادت مورت پر بند ہوتا ہے، خارے کی عادت میں تعمیم نہیں ہو سکتی، اس کو قانون عام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اس کو جاری نہیں کیا جا سکتا، اس سے ضابطہ نہیں نکل سکتا کہ یہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو گیا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو قانون ہے ضابطہ تعمیم، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ معجزہ سے استدلال کرنا جائز نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آپ حوالے تو میں نے اس لیے لکھا ہے، حوالے صرف ان آدمیوں میں کام کرتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، تو ان کے سامنے آپ کتابوں کے حوالے رکھتے ہیں، یہ بزرگوں کی کتابیں جو قرآن سے بدلتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تو قرآنی دلائل ہے، بزرگوں کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صرف آپ کو حوالے جان بوجھ کر میں نوٹ کرواتا ہوں، کیونکہ جب آپ پڑھ کے جائیں گے آپ کو ایک ہی سوال ہوگا، اپنی طرف سے سب کچھ پڑھاتے رہے۔ اکابر نے یہ نہیں کہا، اکابر کے خلاف ہی یہ چلتے رہے یہ، اور اپنی طرف سے پڑھاتے رہے، اس کا آپ کے پاس جواب ہو۔ ذرا قرآن پاک دیکھیں، یہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 4، ان کبر علیک اعراضہم، پہلے یہ سمجھ لو ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے۔ یہی دوستوں بزرگوں، آیت نمبر 35 سورۃ الانعام، اور سارے طرح قرآن پاک نکالو۔ ان کان کبر علیک، اگر ہے بھاری تجھ پر، اعراضہم، ان کا اعراض، فإن استطعت، بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، آپ سرنگ بنائے زمین میں، اور سلما فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، بس لے آ معجزہ۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں، فرمائشی معجزہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، آپ کا دل کیوں تنگ ہوتا ہے؟ اگر آپ کے اختیار میں ہے معجزہ تو لاؤ۔ کوئی نہیں سمجھے؟ اگر آپ لا سکتے ہیں لاؤ، تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ معجزہ تو میرے اختیار ہے۔ اور معجزے کے بعد میں یہ برہان قاطع ہے، اس کو آپ روح المعانی میں دیکھ لیں، ابن کثیر میں، کسی تفسیر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ فرمائشی معجزہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، اگر آپ کو ان کا نہ ماننا پڑا، بھاری محسوس ہوتا ہے، تو ان استطعت، اگر تیری طاقت ہے نا تو پھر کوئی نشانی لے آ۔ مطلب ہے جب تیری طاقت نہیں تو پھر صبر کر، جن کا فرمائش پوری کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ بلو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی،
فلا تکونن من الجاہلین. یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. بہرحال ہمارا استدلال اتنا ہے اذ استطعت فاتیہم بآیہ، اگر طاقت ہے نا میرا پیغمبر تیرے اندر پھر خود معجزہ لینا. یہ ایسی آیت ہے کہ بریلوی بھی اپنے جو مفسرین بریلوی ہیں انہوں نے بھی اس کا یہی معنی کیا ہے کہ پیغمبر کے بس میں آیت لانا نہیں، معنی یہی کیا ہے. کوئی بھی دیکھ لو. اور یہ ایسی نسکتی ہے اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہو سکتی ادھر ادھر کی. اسی طریقہ سے نمبر 2 ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. ہاں بھی 2 مقام پہ ہے. ما کان لرسول، ہاں الفاظ ذرا ہوشیار بیٹھو، میرے پاس بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں ان یأتی بآیۃ، یہ کہ لے آئے کوئی معجزہ الا بإذن اللہ، مگر ساتھ اذن اللہ کے. اللہ کے اذن کے بغیر کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں. یہ سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 38. اور ما کان لرسول تعمیم ہے، کسی رسول کے اختیار میں بھی نہیں معجزہ لانا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اس کا عمر شریفی نے جواب دیا. عمر شریفی نے مانا کیا باذن اللہ، کسی نبی کے اختیار میں نہیں معجزہ پیش کرنا، مگر اللہ نے اسے اختیار دے دی ہے. اذن اللہ کہنا ہے اللہ نے اسے اذن دے رکھا ہے، دے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں مولوی عمر صاحب بالکل ہم ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کے بس میں نہیں مرنا الا باذن اللہ. اب اس کا کیا معنی ہوگا کہ اللہ نے ہر ایک کو موت کا اختیار دے دیا ہے، دے رکھا ہے. جیسے وہاں تعریف یہاں بھی تعریف ہے. اچھا جی، اور سورہ بنی اسرائیل بولو سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہاں پر مشرکین کے مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، ہم نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر. یہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 90. وقالوا لن نؤمن لك، اور کہا انہوں نے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، تیری تصدیق نہیں کریں گے. لفظوں پر غور کرنا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تفجر، تو جاری کر دے، لنا من الارض ينبوعا، ہمارے لیے زمین سے چشمہ ایک، اور تکون لک جنت، یا تیرا باغ ہو من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، انگوروں کا، فتفجر، تو جاری کر، الانہار، تو جاری کر دے، میرے خلالہا، اس کے درمیان سے، اور تس کہتا یا تو گرا. مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سے. تو یہ کام کر دے، اس کے تک سماع کما زعمت علینا، یا تو آسمان کو ہم پر گرا دے، آسمان کا کوئی ٹکڑا، اور تاتی باللہ والملائکہ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، او یکون اللہ کا بیت،
یا تیرا سونے کا گھر ہو، اور ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جا آسمان پر، حتیٰ تنزل علینا، تو خود کتاب لیا، قل سبحان ربی، فرمایا یہ سارے مطالبات وہ کر رہے ہیں کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، اس کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی، ان کاموں میں میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، اور یہ کام مخلوق نہیں کر سکتی۔ حل تم تو اللہ بشر رسولہ، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کام میرے بس میں نہیں، یہ کام کس کے بس میں؟ اللہ کے۔ اب یہ ان کی فرمائش تھی، فرمائش تھی معجزات، لیکن اس کا جواب آیا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، اور یہ جواب دیا گیا۔ اسی طرح جو بزرگوں سورت ابراہیم، ما کان لنا ان نأتیکم، سورت ابراہیم 13واں پارہ اور آیت نمبر 11۔ سارے رسول وہ کہہ رہے ہیں وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، الا باذن اللہ۔ اب یہ آیت بھی بالکل واضح ہے کہ معجزہ یہ مخلوق کا کام نہیں۔ اسی طرح سورت یونس میں بھی ہے، اور دوسرے مقام پر قل انما الآیات عند اللہ، اور باہر ہے قل انما الغیب عند اللہ، انما الغیب للہ، انما الآیات عند اللہ۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے، پارہ نمبر 7، انما الآیات عند اللہ۔ چالو ذرا جلدی۔ ہاں جی، سورۃ العنکبوت، اس کے ساتھ کی اور بھی ہے۔ ہمارا مقصد ہے صرف عنوان متعین ہو۔ قل اوپر قالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، وہ کہتے ہیں یہاں معجزات کیوں نہیں آئے ہمارے فرمائشی؟ فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آیات تو صرف اللہ کے پاس ہے، آیات مراد معجزات ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور انما انا، میں صرف ڈرانے والا ہوں، اور کوئی چیز میرے بس میں نہیں۔ یہ آیت بھی اپنے مدلول میں بالکل واضح ہے، انما الآیات عند اللہ۔ ہاں بھائی، اچھا جی، اب اس مضمون کی آیات اور بھی ہے، کئی مقام پہ انما الغیب للہ کو آ رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ معجزہ لے آ یا عذاب لے آ، یہ سورہ یونس میں ہے یہ کام۔ چلو خیر ہے، ہمارے پاس اور بہت ساری آیات ہیں، یہ خود نکال لیں۔ اب اس معاملہ میں معجزات عیسوی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی بار بار بِإِذْنِی أُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، یہ اذن ہی بڑھتے رہیں گے۔ وہ بھی ہماری دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ اسی طریقہ سے خارق عادت پر حضرت مریم کا واقعہ، وہ بے موسم پھل وہاں پہنچنا اور اس کا کہنا قالت هو من عند اللہ، یہ جو پھل آئے ہیں یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، یہ کرامت تھی
اور کرامت میں ان کا اپنا اختیار نہیں تھا۔ آگے ذرا چلو، اسی طریقہ سے اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں زبردست نشانی ہے۔ 309 سال تک سوئے، کھایا نہیں، پیا نہیں، بغیر کھانے پینے زندہ رہنا۔ 309 سال یہ سارے کی عادت اور کرامت ہے۔ اور اس عرصہ کے دوران بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، اپنی حیات پر رہے، اپنی حیات پر باقی رہنا، یہ بھی کرامت ہے اور سارے کی عادت ہے۔ اور نمبر 3، سورج کا تجاوز ان کے وجود سے، یہ بھی تصابر ان کا فہم، یہ بھی ایک پورا خارج کی عادت اور کرامت ہے۔ یہ سب کرامتیں ہیں، اختیار میں ہونا تو دور کی بات، یہ کرامات ان کے علم میں ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کبھی کرامت ولی کے علم میں بھی نہیں ہوتی، ہے خارج کی عادت، ہے کرامت، لیکن کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، علم میں نہیں۔ حضرت عزیر کا واقعہ، 100 سال تک میت رہ کر پھر زندہ ہونا، زندہ ہونا، یہ خارج کی عادت امر ہے، زندگی۔ لیکن لبس تو یومن او بعض یوم کہنا، اس خارج کی عادت معجزے کا علم ہی نہیں ہے کہ 100 سال رہنے کے بعد اب زندہ ہوا ہوں، اس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قصص میں بھی اور صورتوں میں بھی وہاں پر بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما تلک بیمیینک یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ خود کہتا ہے ڈنڈا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہوں۔ فرمایا ہلکے، اس کو ذرا ڈال دے۔ حضرت موسیٰ نے ڈالا، وہ سانپ بنا۔ اب تھوڑا سا سمجھو، ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ ڈنڈا سانپ بن جائے گا، انہوں نے ڈالا، ڈنڈا سانپ بنا، بلا مدبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ دے کے بھاگے، بلا جو آپ کے پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ ڈنڈا ڈالنے کے بعد وہ ڈنڈا معجزاتاً سانپ بننے والا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم میں ہی نہیں، جب ڈالا سانپ بنا تو بھاگ پڑے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا خود اس کو پکڑ۔ اب ذرا خیال کرنا، آگے لفظ ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، سنعیدھا، اس سانپ کو ڈنڈا ہم بنائیں گے۔ ڈنڈے کا سانپ بنانا یہ بھی فعل اللہ، اور سانپ کا ڈنڈا بنانا سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ بھی اللہ کا فعل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے چلے، علم بھی کوئی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ یہ خالص اللہ کا فعل ہے، اس میں پیغمبر کی قدرت نہیں۔ اس سے آگے سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس پر کل حوالے بھی تو آج کل بےایمانوں نے اس کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں قرآن تو کتاب ہے، معجزہ کا قرآن تو کتاب، کیونکہ اس میں پھنسے ہیں۔ اب قرآن کا ایک لفظ بھی پیغمبر کا بنایا ہوا نہیں، اور نہ قرآن پاک کا ایک مضمون بھی نبی پاک کے بنانے اور آپ کی قدرت میں نہیں، بنانا تو دور کی بات۔ وہ کہتے ہیں ایسے بے قرآن غیر ھذا ہو، آگے ما یکون لی، میری قدرت نہیں، میرے اختیار میں بھی نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے میں اس قرآن میں تبدیلی کروں، ما یکون لی، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، میری قدرت میں ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے، اور قرآن
قرآن کا نزول بھی آپ کے اختیار میں نہیں. پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی ہے یہ ما نتنزل الا بامر. آج پڑھا ہے نا یہ کیا مسئلہ تھا؟ جبریل لیٹ ہو گیا تھا، وہی نہیں آئی. علماء نے جو لکھا 3 سوال تھے، روح فلاں فلاں کیا ہے، 18 دن تک وہی بند ہو گئی. 18 دن تک مشرکین نے جلوس نکالا. دیکھتا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اور کہتا ہے کل بتاؤں گا ذوالقرنین، اصحاب کہف، روح کی حقیقت، فلاں فلاں. 18 دن گزر گئے اور قرآن کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ پر قرآن اور نبی پاک علیہ السلام زمین پر پریشان. 18 دن گزر گئے. جب آیا جبریل، آپ پوچھتے ہیں یار بڑا لیٹ آیا ہے، کہتے ہیں ما نتنزل الا بامر ربک. ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی 1 انچ بھی نیچے نہیں اتر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن کا نزول بھی اختیار میں نہیں، قرآن کی تبدیلی بھی اختیار میں نہیں، قرآن بنانا بھی اختیار میں نہیں، قرآن کی مثل بھی سادہ قدرت نبی نہیں، نبی کے اختیار میں نہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورت کوثر جتنی سورت بنانے سے بھی عاجز ہیں اور اس پہ قادر نہیں. فاتو بسورۃ من مثلہ، یہ ایسی تحدی ہے جو سب کو شامل ہے. خود نبی پاک علیہ السلام بھی جس طرح پوری کائنات سورت نہیں لا سکتی قرآن جیسی، اس کائنات میں خود اللہ کے نبی بھی داخل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام قرآن جیسی ایک سورت بھی بنانے پہ قادر. پتہ نہیں کیا سمجھے ہو. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، جس کا نا نزول معلوم ہوتا ہے. معجزہ جب چاہے اللہ ہی ظاہر کر سکتا ہے، پیغمبر کا اختیار نہیں. یہ آج کل جو انکار کیا اس پر چند حوالے دیکھو. یہ جو تمام متکلمین کے نزدیک سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کا ہے. اعظمها القرآن مسامرہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے، سامری سے نہیں ہے. مسامرہ ابن الحمان. اعظمها القرآن، سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے. اسی طرح سجودی کی اتقان جلد 2 ہے صفحہ 90. مسامرہ کا صفحہ 90 ہے. سجودی کی اتقان، اس کا اتقان تفسیر اتقان اور الاتقان فی علوم القرآن، وہ کتاب اس کا صفحہ 112 جلد 2 ہے. اسی طرح اعجاز القرآن صفحہ 425، فتوح العقائد صفحہ 35، تفہیمات شاہ ولی اللہ کی جلد 1 ہے اور صفحہ 82 81 ہے. التفہیمات، ان سب نے لکھا قرآن پاک جو ہے نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ ویسے میں نے حوالہ بتا دیا، این موقع پہ ضرورت پڑ جاتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ اس پر حوالہ دو، یہ قرآن معجزہ ہے. اب قرآن جب معجزہ ہے تو اسی پر سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اس کا نزول بھی بس میں نہیں، بنا بھی نہیں سکتے، تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اس جیسا لا بھی نہیں سکتے. ساری چیزیں یہ سب سے وزنی دلیل ہے اور عوام بھی سمجھ سکتی ہے کہ معجزہ کس کا فعل ہے، اور چپ کرنا یہ آپ کی کرامت ہے.
ہاں سارے ایسے بیٹھے ہیں، سارے تعزیت کے ہیں، سبق آدمی پڑھتا ہے خوش ہوگا، اور آگے سے چہرہ دیکھو بھی پتہ نہیں کہ بیچاروں کو روٹی نہیں ملی یا گھر سے سارے لڑ کے آئے ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے، سارا وہ جو چیز بیان کرنی ہوتی ہے وہ بھی کہیں اور سے بھی جاتی ہے۔ یہ چیز بیان بات ہوتی ہے کہ کس سٹور میں آ جائے گا، کدھر چلی جائے تو پھر گئی، اور کس سٹور میں آتی ہے یہ یاد رکھو، خطیب بھی بولتا ہے عوام کے ذوق پر، اور گانے والا بھی بولتا ہے عوام کے ذوق پر، نعت خوان بھی بولتا ہے عوامی ذوق پر، اور مدرس بھی بات کرتا ہے عوامی ذوق پر۔ سامعین کا آپ کا جتنا ذوق ہوگا اتنی بات اچھی ہوگی، اور آپ بے ذوقے بیٹھے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے چلو جو شیوخ الحدیث بیٹھے رہے پھر درمیان سے نکلو، اس مسئلے سے جان چکے۔ اچھا جی، دو قسم کے دلیلیں آپ کو آنی چاہیے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے پر بھی گفتگو کر سکے اور عوام کو بھی سمجھا سکے۔ ہے بڑا مشکل دونوں پر کہ علماء کو بھی آپ قید کر سکے، عوام کو بھی سمجھا سکے۔ عوامی دلائل میں آسان دلیلیں، مثلا نبی پاک علیہ السلام کے دو سفر ہیں، ایک سفر ہے معراج کا، وہ سفر اس کی مسافت جو ہے وہ تقریباً کم سے کم 7,000 سال کی ہے۔ ہر آسمان کا اگر فاصلہ 500 سال مانا جائے تو آسمان کتنے؟ 7 کو 5 سے ضرب دو، 3500 سال جانا اور 3500 سال آنا، کتنا بنتا ہے؟ 7,000 کم از کم۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو جنت کے ایریے تک کا سفر ہے 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال، اور جنت تک آپ گئے ہیں۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا عرش پر بیٹھے اور عرش کے اوپر گئے، یہ نرے زندگی ہے۔ معراج کے سفر میں عرش پہ جانا کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ تو کہتا ہے نا کہ سرے عرش تختے نشی ہوئے، سرے عرش تختے نشی ہوئے، رضا خان کہتا ہے سرے عرش تختے نشی ہوئے، تخت نشی کیا؟ تخت کے اوپر بیٹھے، اور پھر کہتا ہے یہ خدا ہے جس کے مکان نہیں، وہ نبی ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ سرے عرش تختے نشی ہوئے، وہ لا مقام مکی ہوئے۔ کیا وہ کہتے ہیں قرآن ہوتا ہے وہ سے استدلال ہے، اردو کا ترکیب لکھ رہا یہ سویا رہا ہوتا۔ میں نے اس سے نہیں پوری وضاحت نہیں کی، خارج کی عادت میں معجزہ سے استدلال نہ ہونے کا مطلب نہیں بیان کیا۔ پھر آپ شروع کروں تو آگے بندے سیکھے تو میں زور لگا لیتے، وہ جو پرانی کلی ہے نا وہ ادھر ہی کری ہے۔ کسی نے ذنب قلب کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو لڑکی میں رکھا تھا، یہ سیدھی ہو جائے، 100 سال کے بعد جو نکالی تو پھر ترقی کے پرانا گاندے نکلتا نہیں ہے۔ تو خدا کے بندے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معجزہ خود دلیل ہوتا ہے۔ دل علی صدق النبی، کیا لکھا ہے؟ یہ دل علی صدق النبی دلیل نہیں، یہی تو آپ کے مولویوں کو بھی نہیں پتا۔ معجزہ دلیل ہے، البتہ معجزہ خارق ہے، اس میں تعمیم نہیں، وہ جزئی ہے اس میں تعمیم نہیں۔ قرآن پورا معجزہ ہے اور سارے دلائل ہے، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوستوں بزرگوں، ہاں یہ اعتراض تب ہوگا جو اپنے خطیب جو بیان کرتے ہیں اس پر اگر ذہن ہے کہ معجزہ سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا؟ معجزہ ہوتا ہی صدق نبی پر دلیل ہے، اور معجزہ سے استدلال نہ ہونے کا مطلب میں نے بتایا کہ خارق عادت ہے، اور خارق عادت میں تعمیم نہیں ہو سکتی، اس کو قانون عام نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ جو ہوگا تو اپنی جزئی پر
بند ہوگا۔ تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ معراج کا سفر 50,000 سال کا ہو یا 60,000 سال کا ہو، اس میں عرصہ کتنا لگا؟ لیلن، ایک رات سے وہ بھی پوری نہیں، لیلن، کچھ بھی تقلیل تنوین تقلیل کی تھوڑا سا حصہ۔ یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں او جی پوری 14 تبت کی کائنات بند ہو گئی تھی، واہ واہ، اور زمانے کی حرکت رک گئی تھی، ہر چیز جام ہو گئی تھی، ہر چیز پیسے کے جام ہو گئی تھی، ہر چیز جام ہو گئی تھی، ضلع گپو کے شک اور تلی واجبی بات۔ اللہ کا قرآن بتائی دے رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا رات کا بھی ایک حصہ تھا، یہ بھی صحیح آئے بھی صحیح، اسی لیے تو فرمایا سبحان، پتہ تھا خطیبوں نے نہیں ماننا، انہوں نے زمانے کو روکنا ہے، زمانہ رکا نہیں، سبحان الذی، سبحان اللہ بتانے کا مطلب ہی یہ ہے وہ لے بھی جا سکتا ہے لے بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک سفر آپ نے کیا مدینے کا سفر 8 دن کا ہے، مکہ اور مدینے کا فاصلہ بھی ناپ لو اور مکہ اور سدرۃ المنتہا کا فاصلہ بھی ناپ لو، ایک سفر پہ 8 دن، دوسرے سفر پہ لیلن 7,000 سال کی مسافت، لیلن 3 دنوں کی مسافت یا 8 دنوں کی مسافت، اگر تیز رفتار ہو سواری تو 3 دنوں کو بھی نہیں بنتی، اور آج کل کے جو سواری ہیں 1 دن کی بھی نہیں بنتی۔ مکہ سے مدینہ 8 دن لگ گئے، آخر کیا وجہ تھی؟ وہ سفر معجزہ ہے، سبحان اللہ کی، اور یہ سفر عادت کے مطابق ہے، وہ سفر خارج کی عادت ہے، یہی فرق ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیبیہ کے مقام پہ پانی ختم ہو گیا پینے کا، وہاں پر آپ نے برتن میں انگلیاں ڈالی اور اس سے پانی نکلا، حدیبیہ کا کنواں بھر گیا، 1400 صحابہ وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، پیا بھی صحیح۔ حضرت انس یہ آدمی نے پوچھا کہ تم کتنے تھے اس دن؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 1400 تھے۔ آگے خود کہتے ہیں اگر 100,000 اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تو اتنا پانی تھا کہ پانی اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا حدیبیہ پر، اور بنی المصطلق سے واپس آ رہے، نماز کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اور دوستوں بزرگوں، ادھر حدیبیہ کا کنواں بھر گیا، ادھر تیمم کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، صحابہ تیمم کر رہے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے قدرت علی الماء، کہ ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے پانی پہ قدرت نہیں ہے، وہاں پانی ہے وہ معجزہ ہے، آج پانی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، یہ صرف عنوان دے رہا ہوں، اس پر آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علامے، آپ اس پر بہت زیادہ تقریر کر سکتے ہیں، اور اس بات کو سوچ کر تو معجزہ کے متعلق اب جس کا کوئی سوال ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کے سوال و جواب کا ٹائم ہے، کسی کا کوئی علم شلم ہو وہ مجھے بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا احادیث کی صرف اشارہ کر رہا ہوں، معجزات جو حدیث میں ہیں، ایک حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ معجزہ ختم ہو جائے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف، کپڑے اتارے اور
غسل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل یہ صحیح قوم کی طالب علم تھے بنی اسرائیل، تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے ساتھ تو غسل نہیں کرتے، ان کی عادت تھی کپڑے اتارے اور نالے میں جا کے غسل کیا سب کٹے، اور کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی ڈیفیکٹ ہے صحیح، یہ جو اس کی جسم میں کوئی عیب ہے اس لیے یہ ہمارے ساتھ ننگا غسل نہیں کرتے، ورنہ ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، کسی چیز کی پرواہ ہے نہیں، تو سارے اکٹھے غسل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حیا والے تھے، وہ ان کے ساتھ غسل کرتے، تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبی پر کوئی اعتراض رہے اور بنی اسرائیل کا کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں، کپڑے پتھر پہ ہیں اور پتھر کپڑے لے کے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کہتے صوبی الحجر صوبی یا حجر صوبی او حجر رک وانو پتھر رک جا، او میرے کپڑے ہو میرے پتھر رکتے ہی نہیں۔ اب یہ معجزہ ہے، نبی کہتا ہے رک جا پتھر، وہ معجزہ رکتے ہی نہیں، پیغمبر کہتا ہے سا دیری نہ ہو ختم ہو، پتھر دوڑ رہا ہے۔ آگے بنی اسرائیل کا مجمع تھا، پتھر سیدھا گیا ادھر، الحجر صوبی الحجر، وہ کپڑے، وہ بنی اسرائیل نے دیکھا ہو ہم تو بھولے ہوئے تھے تو ٹھیک ٹھاک ہے کوئی عیب نہیں۔ خیر بہرحال تو یہ کیا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ نبی پیچھے بھاگ رہا ہے کہ معجزہ کہیں ختم ہو جائے، نقصان ہے، پتھر رکتے ہی نہیں۔ تو اب بڑا بے وقوف نہیں جو کہے کہ یہ معجزہ یہ نبی کا فعل ہے اور نبی کے اختیار میں ہے، یہ پتھر حضرت موسیٰ کے اختیار سے دوڑ رہا تھا۔ او بزرگوں، اچھا بھائی اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ اب ذرا دیکھو معجزات اور کرامات کو بیان کرنے کا انداز بھی صحیح ہو، کفریہ انداز نہ ہو، بیان کرنے کا یہ انداز جو آج کل خطیبوں نے اپنا دیا، میرے نبی نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اے اردو کا پٹھا انداز دیکھو، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو اللہ نے 2 ٹکڑے کیے۔ اور بزرگوں ہاں اصل یہ چیز ہے، اللہ نے یہ کام کیا، انداز ہی غلط، پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کیا، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے کھانے کو بڑھا دیا۔ حضرت جابر کا کھانا، وہ جو بکری کا بچہ تھا خندق کے مقام پہ، یہ معجزات پہ انشاءاللہ بعد کچھ چند مسائل ہیں وہ آئیں گے۔ تو حضرت جابر اس میں بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا اور تھوڑا سا وہ کھانا تھا، چند روٹیاں تھی، یہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ آپ آ جائیں، آپ نے فرمایا یا اہل الخندق، سارے آ گئے، سارے صحابہ کو لے گئے۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے ماں بتایا نہیں ہے چھوٹا سا تھوڑا سا کھانا ہے، بتایا تو ہے آپ سارے ہی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا تقسیم کیا، سارے سیر ہو گئے، اور بس انداز کے پیغمبر بتا دیتے کھانا، پیغمبر نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے کھانے میں برکت دی، اللہ نے کھانے میں برکت دی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور کہتے ہیں کہ میں گرا پڑا تھا، ابو بکر صدیق ہے وہ گزر گئے، میں بھوک کی وجہ سے پڑا تھا، اور میں نے ابو بکر صدیق سے ایک حدیث پوچھی اس لیے بھی مجھے پوچھے گا میں پڑا کیوں، میں بتاؤں گا بھائی بھوک لگی۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر گزرے، میں نے کہا حضرت عمر مسئلہ تو بتاؤ۔ خیر انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کیا مسئلہ ہے، میں نے مسئلہ بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، چلے گئے۔ میرا مقصد تھا مجھے ساتھ لے جائیں گے اور کچھ کھلائیں گے، مسئلہ تو اس لیے پوچھ رہا تھا۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام آئے، مجھے اٹھایا اور کہتے ہیں چل ابو ہریرہ، سمجھ گئے آپ بھوک ہے، تو لے گئے۔ ایک پیالہ دودھ کا تھا،
ایک پیالہ، اور مجھے کہتے ہیں کیا صاحب صبح کو بلاؤ؟ ایسے مجھے تو بڑا غصہ آیا، پھر بھوکا میں ہوں، ایک پیالہ دودھ ہے اور صاحب صبح کو بلاؤ، اور میں نے بلا لیا تھا صاحب صبح کو، آپ نے مجھے کہا کہ ان کو پلانا شروع کر۔ کیسے ایک بات دل ناخواستہ میں نے شروع تو کیا، صاحب صبح طالب علم تھے وہاں، وہ سارے پیتے گئے سارے خیر ہو گئے، پیالہ ایک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ آپ پیے، میں نے پیا، خوب سیر ہو گیا، کہتے اور پیے، میں پھر شروع ہوا، پھر آپ نے فرمایا اور پیے، کہتے میں نے کہا یا اللہ کوئی گنجائش نہیں، آپ نے فرمایا پیو اور پیو، بہت پیا، تو اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پیا۔ اب یہ کیا تھا؟ معجزہ، ہاتھ پیغمبر کا تھا، برکت اللہ نے دی، ورنہ وہ حالات بھی ہیں کہ آپ نے خود اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، خندق بھی، بھوکیں بھی آئی ہے، ایک وہ وقت ہے کہ 7 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر قدرت اور اختیار ہوتا تو پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب ہی نہیں، اور کبھی یہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا وہ سینکڑوں کو پورا ہو گیا، ایک لوٹا پانی کا وہ سب کے لیے کافی ہو گیا، چاند روٹیاں لشکر کے لیے کافی ہو گئی، یہ سارے کیا تھے؟ خارے کے عادت امور تھے جن میں فیل کون ہے؟ اللہ۔ اب آؤ، صبح کا خلاصہ یہ تھا کہ مشرکین یہ معجزات پیش کرتے ہیں، فلانا معجزہ فلانا معجزہ فلانا، پھر اس سے کرتے ہیں استدلال، دیکھو یوں ہو سکتا ہے، یوں نہیں ہو سکتا، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کس کو کرتے ہیں؟ تعمیم اس پہ، تو اس کے بارے میں مسلمان کو پتا ہو کہ معجزہ ہے تو خارے کی عادت ہے، عام قانون نہیں کہ ہر جگہ پہ جاری ہو، ہے حق، اور اس حق میں بھی قدرت صرف اللہ کی ہے، انداز بیان بھی یہی ہے۔ یہ کون بزرگ ہے بھائی؟ کوئی پرانا مسئلہ، اب یہ موضوع تو نہیں کر رہا بزرگوں، کسی موضوع کی مناسبت سے پرچی لکھنی چاہیے، یہ وہ اس دفن والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، ہاں کوئی موضوع کی مناسبت ہو، اب اس طرح میں چل پڑوں کہ موضوع یہ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ مسئلہ تو بات طلب ہے، اور بات کی یہ اشکال بہت کبھی ہے، بہت بڑا اشکال ہے، لیکن یہ بات ہے تو نا، یہ کوئی وقت جب فارغ ہو اس پر بات ہوگی۔ یہ کل کی پرچی آ رہی ہے کہ نبی جہاں موت ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے، تو ابرزہ قبر والی جو حدیث ہے اس پر اشکال ہے۔ ہاں بھائی، آخر میں شب برات کی حقیقت پر بھی وضاحت کریں، ماشاءاللہ، ابھی وضاحت نہیں ہوئی، سورہ دخان کے شروع میں پورا دھواں نکل گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو، لیکن یہ بیچارہ آ جا رہا ہو، ہاں میرا مسئلہ رہنا چاہیے، اب میری ذمہ داری تو نہیں، ہم نے تو وہ کب 3 شعبان کو شروع کیا تھا، اور جو مسئلے کا جو مقام ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں، اب کئیوں کو یہ مسئلہ الہ کے زمانے میں بہت سارے مسئلے بھی آ گئے، یہ نہ کہنا کہ ایک مسئلہ الہ پڑا ہے، اس میں بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں، ذرا خیال کرنا، یہ معجزہ کی تحقیق یہ مستقل مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہم لے آئے مسئلہ، اور بہت سارے شبہات اور بھی کافی سارے مسائل مسئلہ الہ کے ضمن میں آئیں گے۔ بہرحال یہ شب برات والا مشورہ بہت اچھا، اگر یہ بتا دینا تو اس کو 4 ڈنڈے اس کا کفارہ ہے۔ خطیب نے کہا ہے کہ نبی کی جوتی اوپر اور جنت عرش نیچے، ہاں اس خطیب کو 6 جوتے لگا، ہاں اس کو حدیث بھی سنا دو من کا دم آ رہی ہے متعمدن، ہاں بھی ایسی معجزہ میں انبیاء کا قسم نہیں، چاند کو اشارہ کیا اس سے قسم معلوم ہوتا ہے۔ جیو اللہ میاں
ختم معلوم ہوتا ہے، بات ہو گئی ہے، پرچی بعد میں لکھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد زبردستی کوئی چیز کھانا جائز ہے کہ ہاں بھائی؟ کہتا ہے جی مجدد فیضانی کے 2-3 حوالے گزر چکے ہیں، بات اصل ہے یہ ہے کہ ہمیں نام کا پتہ نہیں ہے، مہربانی ہوگی اصل نام بتائیں۔ ماشاء اللہ، اگر آپ کو نہیں ہے تو میرا خیال کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ شیخ احمد نام ہے، سر ہندی، ایسا محقق تو ایسا حوالہ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لازمی نہیں بھائی، بس علم ختم ہو گئی ہے۔ ہاں ٹائم کتنا لیتا ہے؟ 10 منٹ۔ چلو ترجمہ کرو، سورت ختم کرنی ہے پہلے بتا دیں۔ بس اب پرچیاں بس گئی۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو ہم استدلال میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بزرگا، تو سمجھ گئی۔ اچھا جی، یہ جو پرانے قول ہیں نا بڑے مشکل سے اترتے ہیں۔ ہاں پڑھو تھوڑا کہاں سے؟ ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ اوپر لکھا ہے یہ آیت ملائکہ کے متعلق ہے کہ تم نے رسولوں کا حال تو سن لیا، اب ملائکہ کا بھی سن لو۔ میں نے خلاصہ میں بتایا کہ دوسرے حصے میں عجز الملائکہ کا ذکر ہوگا، جہاں فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی کہ فرشتے خود ما نتنزل الا بامر ربک خود بھی مجبور ہے، اور لہو سے بتا دیا کہ فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، پوری کائنات مراد ہے لہو، یہ ایسے ہے جیسے للہ ملک السماوات والارض، یا لہو اللہ ہی کے لیے ہے سارے ازمنہ سارے امر کے نامی، متصرف صرف اللہ ہے اور اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یہ آگے رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وما بینہما اور مابین کا بھی، آسمانوں زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے اس میں بھی متصرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا فاعبدہ، جب متصرف اللہ آپ نے سن لیا، زکریا پیغمبر بھی عاجز، بی بی مریم بھی عاجزہ، اور حضرت ابراہیم خود توحید بیان کرنے والے، اسماعیل، ادریس، موسیٰ، ان سب کے حالات تم نے سن لیے۔ فرشتوں کا حال بھی آ گیا، ما نتنزل، فرمایا خلاصہ کیا نکلا؟ سارے واقعات سننے کے بعد فاعبدہ، پتہ چلا ان میں کوئی بھی کارساز نہیں تھا، جب کارساز وہ نہیں، کارساز اللہ ہے، فاعبد، تو عبادت بھی صرف کس کی کر؟ اللہ کی، واصطبر لعبادتہ، ڈٹا رہے پکا رہے اس کی عبادت پر۔ حل تعلم، حل استفہام تشبیہ کا ہے اور زیادہ شوق پیدا کرنا ہے۔ حل تعلم، کیا جانتا ہے تو؟
سنائے تو نے لہو اس کے لیے سمیًّا ہم صفت، سمیًّا ہم صفت، یا جیسے اللہ کی صفتیں کسی اور کو بھی اس طرح سنائے. یہ آیت میں نے بتا دیا کہ کس طرح ہے. لیسا کا مثلہ ہی، لیسا کا صفت ہی شیء، اس کا کوئی شبیہ نہیں، کوئی ہم وصف نہیں، کوئی ہم صفت نہیں. سبیًّا ویقول الانسان شکوہ ہے اور حصہ ثانی صورت. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یقول الانسان، انسان کہتا ہے اذا ما متو، آیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا. یہ جو حمزہ ہے نا، خیال کرو حمزہ آگے داخل ہو رہا ہے. اذا ما متو لسوف اخرج، اصل عبارت ہے اذا ما متو لسوف یہ اخرج استفہام کا تعلق خروج کے ساتھ ہے. اخرج حیا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا یذکرو جواب شکوہ، کیا نہیں یاد کرتا انسان انا خلقناہ، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل، اس سے پہلے، فلم یک شیئا، حالانکہ کوئی چیز بھی نہیں تھا. یہ اسی طرح ہے جو پہلے جو واقعات گزرے، یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، یہ بھی اشارات تھے. کیا کہ اللہ بلا توسط اسباب کام کرتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں. تو جو اللہ یہ سارے امور کر سکتا ہے، انسان کوئی چیز نہیں تھا، اس کو پیدا کیا. سمجھو بات، انسان پیدا کیسے ہوا یہ بھی تو سوچو، بار بار دلیل آئے گی. پہلے غذا بنی، غذا کس سے؟ زمین سے. آپ کی حقیقت سے زمین میں بکھرے ہوئے تھے، ان کا شبو بھی جیسا جب مر جائیں گے انا ترابا و عظاما نخرا، ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے. ضللنا فی الارض، زمین میں مل جائیں گے. پھر ہمیں کیسے دوبارہ جمع کیا جائے گا؟ منشا اعتراض بھی یہ تھا. اللہ نے فرمایا ایک دفعہ پہلے بھی تم مٹی تھے، مٹی تھے، مٹی سے غذا بنی، غذا سے خون، خون سے نطفہ، نطفہ سے حضرت صاحب یہ بنے. لیکن وہ پہلے دیکھو تو مٹی تھے. جو اللہ پہلی دفعہ مٹی کے اجزاء سے حضرت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ جب مٹی ہو جائے گا انسان تو دوبارہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ میں کبھی دیکھا ہے نہیں. یاد کرتا انسان انا خلقناہ من قبل، پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے، فلم یک شیئا، اور نہیں تھا کوئی چیز بھی. بابا رب کا، تیرے رب کی قسم، بس قسم تیرے رب کی. یہ تاکید کلام کے لیے اور تخفیف اوپر بھی ہے. لنحشرنہم، البتہ ضرور بے ضرور، پکی ٹھکی گل ہے. لنحشرنہم، پکی ٹھکی گل، بہت مضبوط بات ہے. ضرور ہم جمع کریں گے ان کو موقع پہ سامنے. والشیاطین، ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، مولویوں کو بھی، پیروں کو بھی، الشیاطین قرآن کو بھی. ثم لنحشرنہم، پھر ضرور بے ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو حول جہنم، اردا گرد جہنم کے، جسیہ، جسیہ گھٹنوں کے بل، حال ہونا ان کا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. اور بڑا ہے کلو امت، بولتے ہو جسیہ. ثم لننزعن من کل شیعۃ، ثم لننزعن، پھر ہم کھینچ لیں گے، ننزعن کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ ہر شیعہ کو، ہر شیعہ کو. شیعہ کہتے ہیں جہاں قرآن میں شیعہ کا لفظ ہے نن شیعۃ الی ابراہیم، یہ ہمارے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹھیک اچھا آ گیا تمہارے بارے میں، یہاں من بھی بیان یا ہم بنائیں گے. ہاں بھائی اللہ فرماتے ہیں سب
تو ہم جہنم کے ارد گرد کریں گے اور پہلے پہلے شیعوں کو جہنم میں ڈالیں گے، ہندو بعد میں، سکھ بعد میں، لنن دے انا کھینچ لیں گے۔ تو سن لیا نہیں سن لیا؟ بالکل شیعہ سے شیعہ سے مراد پارٹی ہے، گروہ ہے، اور نن دے انا من کل شیعہ سے کھینچیں گے ہم ہر فرقہ سے جو بڑا خطیب تھا، جو بڑا خطیب تھا، بڑا خطیب، بڑا گمراہ کرنے والا تھا۔ لکھا ہے ابو اللیث نے، نبذا بالاکابر، کیا ہے؟ نبذا افتتاح کریں گے جہنم کا اکابر سے، فل اکابر، اکابر فل اکابر، بحر العلوم سمرقندی کی تفسیر ہے۔ ہاں بھائی خیال کرو، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے اکابر، اور شیعوں میں سے ملا باقر مجلسی جیسا دجال، من کل شیعہ، خمینی جیسا ملعون، احمد رضا جیسا مردود، مودودی جیسا مرحوم، من کل شیعہ، ہر گروہ کا بڑا سرغنہ گاڑھا، گاڑھے کو بھی کھینچ لیں گے من کل شیعہ، کیونکہ نبذا بالاکابر فل اکابر، یہ اکابر بڑے بڑے چوٹی کے بدماش، ان کو کھینچیں گے۔ ایو ہم، جون سا ان کا، اشد علی الرحمن عتیا، زیادہ سخت تھا رحمان کے مقابلہ میں، عتین نافرمانی میں، نافرمان تھا، رحمان کا مقابلہ کرتا تھا بے ایمان، اور رحمان کا مقابلہ کوئی میدان جنگ تو نہیں جا لگا ہوا، رحمان کا مقابلہ یہ ہے کہ جو قرآن کا جس درجے کا دشمن تھا، رحمان کا کلام قرآن ہے، قرآن کے مد مقابل آنے والا جس درجے کا بدماش تھا، اس سے افتتاح کریں گے۔ ثم لنحن اعلم، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، سوال کا جواب ہے، اتنا محشر ہوگا، اتنی خلقت جمع ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ مجلسی کہاں کھڑا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا رضا کہاں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ بدماش کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا نحن عالم بالذین هم اولا بها صلیہ، ہم جانتے ہیں کون زیادہ حقدار ہے جہنم کا داخل ہونے کے اعتبار سے۔ فَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے ایک بھی، ان منکم، نہیں تم میں سے ایک بھی، الا واردھا، مگر وارد ہوگا اس جہنم میں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جو جہنم میں وارد نہ ہو۔ او بزرگوں، اس آیت میں کلام ہے، سارے تم جہنم میں جاؤ، ان منکم، ایک بھی نہیں بچے گا تم میں سے، غرور سب کا ہوگا۔ اس آیت کے تین مطلب بیان کیے مفسرین نے۔ ایک مطلب کہ قوم کا خطاب کسی شیعہ کو ہے، ان منکم، قوم کا خطاب کس کو ہے؟ پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی۔ من کل شیعہ، کافر پارٹیاں ہیں۔ وہ عبد الرحمان سو رہا ہے، سو رہا ہے یا مراقبے میں ہے یا توجہ کر رہا ہے؟ ہاں بھائی، ان منکم، اس قوم کا خطاب کس کو ہے دوستوں بزرگوں؟ وہ پیچھے کافروں کا تذکرہ ہے، مطلب ہے اور کافروں تم سارے جہنم میں جاؤ گے۔ مانا یہ ہوگا تمہارے لیڈروں کو کھینچ کے ڈالیں گے پیچھے، سب جاؤ گے۔ مانا سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ لنن دے انا کا بھی، ان کفار کے جو بڑے بڑے ہیں ان کو پہلے کھینچیں گے، ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ان دن کو بتایا کہ پچھلے رہو گے تم بھی نہیں گے کتاب کفار کو، اس توجیہ پر آپ بچ گئے۔
اور مانا یہ ہوگا کہ کافروں کے لیڈر پہلے عوام بعد میں جائیں گے سارے. لیکن دوسری توجہ قوم کا خطاب عام ہے، تمہیں بھی ہے، سب کو قوم کا خطاب ہے، اور ساروں سب کا پوری خلقت کا جہنم پر ورود ہوگا. اب ورود کے دو معنی ہیں. بعض نے کہا کہ اس ورود سے معنی عبور ہے، ورود میں معنی عبور ہے، عرور ہے. میں نے آپ کو بتایا جہنم جہاں ہوگی جنت کو پار ہوگی، تو یہ سارے کے سارے پل صراط سے گزر کے جنت میں جائیں گے. جنتی بھی کافر جہنم میں گر جائیں گے، اور ہم اور آپ انشاءاللہ العزیز ہم سیدھا وہ پل کراس کرتے ہوئے جنت میں پہنچیں گے. تو ورود میں معنی کیا ہے؟ ورود میں معنی کیا ہے؟ عبور. عبور، سارے اوپر سے گزریں گے. دو توجہ ہے. تیسرا کہ خطاب عام ہے، سب کو ہے، اور ورود بے معنی دخول ہے. ورود بے معنی دخول ہے. سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا جہنم کی آگ میں محفوظ ہوگا، آگ اسے چھیڑے گی نہیں. جیسے حضرت ابراہیم پر آج سلامتی تھی، جہنم کی آگ ہمیں چھیڑے گی نہیں. ہم جائیں گے ذرا دیکھنے کے لیے کہ فلانا حرامی کہاں پڑا ہے اور فلانا بدماش کہاں پڑا ہے. پھریں گے سارے جہنم کی سیر کریں گے، لیکن آج جہنم کی ہمیں کچھ نہیں چھیڑے گی. جائیں گے سارے بارے دوہا، لیکن بچ جائیں گے. جو پہلا معنی ہے یہ بھی صحیح ہے، دوسرا معنی سب سے بہتر ہے، اور تیسرا معنی یہ بھی بزرگوں نے کیا ہے، اکابر بزرگوں سے سنا ہے. اس پر حوالہ جات نوٹ کر لو. حضرت حسن بصری کہتے ہیں انل حسن الورود المرور علیہ. ورود کا مطلب ہے المرور العبور علیہ من غیر دخول، داخل نہیں ہوں گے، گزریں گے بزرگ سارے. فروبیہ ذالکان قتادہ، حضرت قتادہ تابعی سے بھی یہ روایت ہے. فذالک المرور علی الصراط الموضوع علی متنہا، اور یہ جو مرور ہوگا یہ متن جہنم کے پیٹھ پر جو پل صراط ہے اس سے ہوگا. یہ امام قرطبی کی احکام القرآن اس میں. اور اسی طرح رازی رحمہ اللہ کی عبارت والمراد الحضور والرؤیا، مرور سے مراد ہے حاضری اور دیکھنا. سارے بارے لوگوں کے مطلب داخل نہیں ہوگے، دیکھو گے بھی ہے جاننا میں، اچھا اور وہ واپس آ جاؤ گے. یہ البرود، اور یہ معلم التنزیل میں بھی ہے، اور راضی کی عبارت ہے البرود القلوب من جہنم، مطلب وہ بھی یہ ہے جہنم کے قریب سے گزریں گے. اچھا جی، وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا عبارتیں لمبی ہیں وہ موجود ہیں سراج منیر روح المعانی وغیرہ، ہاں دیکھ لینا. تو ایک معنی یہ، اور یہ حضور اور ظلم سے استدلال کیا ہے. وارد ماء مدین، ہاں ورود ہی ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ کا ارسلوا واردہم، وہ اس سے استدلال بھی کیا ہے کہ حضور اور رویت مراد ہے. ہاں بھائی یہ آیت حل ہو گئی. منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے رب پر یہ فیصلہ شدہ بات امر مقرر، پھر ہم نجات دے دیں گے الذین، ان لوگوں کو اتقوا جو شرک اور کفر سے بچتے رہے، ونذر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، رہنے دیں گے فیہا اس جہنم میں جثیا، گھٹنوں کے بل. فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ شکوائے، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کی ہماری آیات بینات قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آمنوا، ان کو
کفروا للذین آمنوا، ان کو جنہوں نے مسئلہ مانا، ای الفریقین خیر۔ جب ہماری ایسے پڑھی جاتی ہے نا، کافر کہتے ہیں آؤ ذرا فیصلہ کرتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، فیصلہ یہ کرتے ہیں مدرسے کس کے زیادہ ہیں، مولوی کس کے بڑے ہیں، سمجھے، مکان اور کوٹیاں کس کی اونچی ہیں، اور مجلس کس کی جمتی ہے، کس کی مجلس رونق والی ہے، کس مدرسہ میں طالب علم زیادہ پڑھتے ہیں۔ آبادیوں کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں کس کا اجتماع بڑا ہوتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اور بولو بولو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ ہاں قال الذین کفروا، کہا انہوں نے جنہوں کفر کیا، کس کو؟ کب کا؟ اذا تتلی علیہم بینہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے چاہیے قرآن کا مسئلہ مانے، کہتے ہیں ووٹ کر لیتے، ووٹ کرتے، مکان دیکھتے، مجلسیں دیکھتے، جاریاں اور آدمی دیکھتے۔ ہمارا جو مولوی ہے ماشاءاللہ اس کو ہندو بھی سن پڑے تو روتے ہیں، فلاں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا فریق بہتر ہے؟ اس اعتبار سے مقامات جگہ کے اعتبار سے، جگہ کس کے مدرسے کی بلڈنگیں بڑی ہیں، جگہ کے اعتبار سے کوٹیاں کس کی اونچی ہیں، رقبے کس کے زیادہ ہیں، جگہ کس کی عمدہ ہے۔ مقامہ، اسلام آباد کے اندر کون رہتا ہے؟ مقامہ ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں کس کی ہیں؟ ہم نے کہا کوئی نہیں مسئلہ، موبائل ہمیشہ کناروں پہ رہے، جہاں من اکثر مدینہ سے رجل یسعی، ہمیشہ اکثر مدینہ ہی رہا ہے۔ ہم مقامہ و احسن ندیہ، احسن ندیہ، اور کون ہے احسن اچھا ندیہ مجلس نے، مجلس کس کی اچھی ہے؟ کس کے حقے پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، کس کی بیٹھک پہ لوگ آتے ہیں، ووٹ کر لیں جی۔ اے بکم حالت نہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کون سا معیار ہے؟ سمجھو، یہ مجلسیں معیار نہیں، کوٹیاں معیار نہیں، رونقیں معیار نہیں، مجلسیں اور بندے معیار نہیں۔ کم اہلکنا، جو پہلے تھے نا بڑی مجلسوں والے تھے، بڑے مکانوں والے تھے، بڑی بلڈنگوں والے تھے، بڑی نفری والے تھے، بڑے ووٹوں والے تھے۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، ہم احسن اثاثا، وہ بہت بہتر تھی، اثاثا سامان کے ساتھ سے، برقیہ اور دکھلاوے کے منظر کے اعتبار سے، وہ تھے بھی بڑے بڑے منظر والے لوگ، بڑے سامان والے، سب کا بیڑا غرق کر دیا، سب کو تباہ کر دیا۔ قول فرما دیجیے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں پر سکہ چلتا ہے تو قرآن کا چلتا ہے، کوٹیاں نہیں معیار، اور مولوی تم بھی ملوم ہوتے ہیں، کوٹیاں معیار نہیں، بلڈنگیں معیار نہیں، عوام پبلک معیار نہیں، کثرت معیار نہیں، معیار ہے کتاب اللہ۔ کل من کان فی الضلالہ، کل من کان فی الضلالہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، من کانا جو ہو دلالت میں، الضلالہ سے مراد الشرک۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد انشاءاللہ جلدی کریں۔